اسلام دین فطرت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ فطرت کے اعتبار سے بنیادی جو عقیدہ ہے توحید کے اندر کہ اللہ رب العزت اپنی مخلوقات سے جدا اپنے عرش پہ مستوی ہے۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلی آیت نازل کی، اور اس پہلی آیت میں جتنے علمی و منطقی نکات ہیں ان میں سے ایک نقطہ استواء علی العرش کا ہے۔ اللہ کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تخلیق کی ہے۔ زمین تخلیق کی ہے، اس سے وہ جدا ہے۔ آسمان تخلیق کیے ہیں، اس سے وہ جدا ہے۔ عرش کو تخلیق کیا ہے اور اس سے وہ جدا ہے۔ تو جدا ہونا اس کا کن معنوں میں ہے؟ علو میں ہے، بلندی میں۔ جدا ہونا اس کا دائیں یا بائیں سے نہیں ہے، آگے یا پیچھے سے نہیں ہے، اس کا جدا ہونا اپنی مخلوقات سے بلندی میں ہے۔ تو استواء علی العرش کا مسئلہ پہلی ہی آیت میں منطقی طور پہ موجود ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تخلیق کی ہے۔ وہ اپنی تمام مخلوقات سے بلند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں 1 درجن کے قریب ایسی آیات موجود ہیں جو صاف و صریح اللہ کے مستوی علی العرش ہونے کی دلیل ہے۔ ان میں سے ایک آیت ابھی میں آپ بھائیوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ فرقان کی آیت نمبر 59 میں 59 فرمایا الذی خلق السماوات والارض وما بینہما۔ دیکھو ابتدا وہی ہے، وہ اللہ کہ جس نے تخلیق کی ہے آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، فی 6 ایام 6 دنوں کے اندر، ثم استوی علی العرش، پھر وہ مستوی ہوا اپنے عرش پر۔ الرحمن فاسأل بہ خبیرا، وہ رحمان ہے، وہ مہربان ہے، فاسأل بہ خبیرا، خبر رکھنے والوں سے، علم رکھنے والوں سے اس کے بارے میں پوچھ۔ مفاد کیا ہے آیت کا؟ کہ اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے ان کی تخلیق کا ذکر کر کے اپنے استواء کو ذکر کیا، جو ثابت کرتا ہے کہ تخلیق سے، مخلوق سے اللہ بلند ہے، مخلوق سے اللہ بلند ہے۔ یہ عقیدہ ہے، مخلوق سے اللہ بلند ہے، یہ عقیدہ ہے، اور اس کی بلندی کو اس نے اس طرح بتایا ثم استوی علی العرش، پھر وہ اپنے عرش پہ مستوی ہوا۔ سمجھے؟ اور یہ سمجھے ذرا بات کو، معلوم و معقول بات ہے، یہ معلوم و معقول بات ہے۔ اسے میری بات سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں، یعنی کہ یہ بات عقل کے، یعنی یہ بات علم سے ثابت ہے اور عقل کے مطابق ہے۔ یہ بات علم سے ثابت ہے، عقل کے مطابق ہے، کیونکہ جو خالق ہے وہ اپنی یعنی کہ بڑی بلند، روبدار، طاقتور، ان ساری کی ساری مخلوقات سے بھی زیادہ بڑا، بلند اور طاقتور ہونا چاہیے۔ یہ بات عقل کے بھی مطابق ہے۔ اس اعتبار سے یعنی کہ اللہ کا مستوی علی العرش ہونا معلوم و معقول، علم اور عقل دونوں کے مطابق ہے۔ میری بات سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ فاسأل بہ خبیرا، اس کے بارے میں خبر رکھنے والوں سے پوچھ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عقیدہ چھوڑے جانے کے لائق نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ یہ فلسفیانہ باتیں انہیں چھوڑ دو، کوئی کہے کہ یہ تو علماء کی بحث ہے ان کو چھوڑ دو۔ فاسأل بہ خبیرا،
اللہ کہہ رہا ہے خبر رکھنے والے یعنی علماء سے، عامیوں کو کہہ رہا ہے کہ تم ان سے پوچھو، سیکھو، سمجھو. بات سمجھ گئے؟ یہ صرف ایک آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کیونکہ جو ہمارا موضوع ہے، مرزا صاحب کو جس جگہ آج ہم پکڑ رہے ہیں، جو ہمارا موضوع ہے اس سے متعلق میں صرف ایک آیت آپ بھائیوں کے سامنے پڑھی ہے. ہاں اگر کسی نے ہم سے شوق پورا کرنے کی کوشش کی تو قرآن میں استوا سے متعلقہ جتنی بھی دلائل ہیں وہ سب ہم پڑھ کے اللہ کی توفیق سے اس کو سمجھائیں گے انشاءاللہ. اچھا اب ذرا دیکھیے گا اس بات کو کہ اگر یہ کوئی بنیادی عقیدے میں سے نہیں ہوتا کہ کوئی کہنے والا اگر یہ کہتا ہو، دیکھیں میں یہاں آپ کو ایک بات بتاؤں سمجھیں، وہ کہتے ہیں کہ استوا جو ہے نا اس کے معنی نہیں ہے. نہیں، استوا کے معنی ہیں، استوا کا معنی بالکل ہے. سمجھے ذرا اس بات کو. اصل چیز یہ ہو رہی، اصل بات یہ ہوتی ہے، علماء جو بات کہتے ہیں استوا کے معنی ہیں، استوا کی کیفیت سے بحث نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے. بھائی جان کون سی کتاب ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے. اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 584 ہے، کتاب التوحید ہے. کون سی کتاب ہے؟ کتاب التوحید ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب وکان عرشہ علی الماء، اس بات کے عنوان میں کہ اللہ کا یعنی کہ عرش پانی پر تھا. اللہ کا عرش پانی پر تھا. یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 7 ہے. میں نے سورہ ہود میں اس حوالے سے بتایا تھا اللہ کی دی ہوئی توفیق سے. اور سورہ توبہ آیت نمبر 129 کو بطور یعنی باب ذکر کرتے ہوئے امام بخاری فرماتے ہیں وہ ہوا رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا بھی رب ہے. کیا بتانا چاہ رہے ہیں امام بخاری؟ اس کا عرش پانی پر، ٹھیک، اور وہ عرش عظیم کا بھی مالک ہے، جس سے وہ یعنی امام بخاری تاثر یہ دے رہے ہیں کہ اللہ کا عرش قدیم بھی ہے اور وہ اپنے عرش سے بھی بلند ہے. اللہ کا عرش قدیم بھی ہے یعنی مخلوقات میں زمین اور آسمان میں اللہ کا عرش قدیم بھی ہے، ان سے بھی پہلے کا ہے، اور اللہ رب العزت اس کا بھی مالک ہے، اس سے بھی بلند ہے. جو وہ دیکھو نا میں نے کیا بتایا شروع میں، خالق ہے تو مخلوق سے جدا ہے. جدا کن معنوں میں ہے؟ بلند ہونے کے معنوں میں. اور سنیں ذرا بات کو، وقال ابو العالیہ استوا الی السماء، اللہ کا استوا آسمان کی طرف ہے. کہاں ہے؟ آسمان کی طرف ہے. اور یعنی کہ یہ جو آیت ہے نا استوا الی السماء، سورہ فصلت آیت نمبر 11، اس کے معنی کیا ہے استوا کے؟ امام ابو العالیہ کہتے ہیں ارتفاع، معنی ہے اس کے استوا کے وہ بلند ہوا. وہ کیا ہوا؟ بلند ہوا. یہ معنی ہے، یہ اس کے معنی ہیں. سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ کوئی کہے جی اس کے معنی نہیں ہوں گے، اس کے معنی نہیں ہوں گے، یہ معنی سلف نے بیان کی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے ہیں، اور بات آ رہی ہے کچھ سمجھ میں یا نہیں. اور سنیں ذرا بات کو، امام مجاہد وقال مجاہد استوا علی العرش، امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں استوا کے معنی بیان کرتے ہوئے علی العرش، بلند ہوا اپنے عرش پر. یعنی اللہ اپنے عرش سے بھی بلند ہے. استوا کے معنی کیا ہوا؟ بلند ہونا. استوا کا معنی کیا ہوا؟ وہ بلند ہونا. اس کی کیفیت سے بحث نہیں ہے، اس لفظ کے معنوں سے، اس سے تو بحث ہے کہ اس کے معنی یہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی اب دیکھیے گا ذرا بات. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی باب کے تحت پھر حدیث نمبر 7420 ذکر کی ہے. سنیے گا، بڑی غور طلب بات ہے. زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں، آپ کی بیویوں میں سے تھی زینب، تمام بیویوں کے مقابلے میں فخر کرتی تھیں، اور فخر سے کہتی تھیں کہ
تم لوگوں کی تمہارے گھر والوں نے شادی کی. زوجکن اہلیکن وزوجنی اللہ من فوق 7 سماوات. تمہارے گھر والوں نے شادی کی ہے, میری اللہ نے 7 آسمانوں سے اوپر شادی کی ہے. اللہ نے میری شادی کہاں کی؟ 7 آسمانوں سے. تمہارے گھر والوں نے کی, میری اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے کی ہے. اور سمجھو وہ بات کوئی نہیں. یہ ازواج مطہرات کا عقیدہ ہے. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ کس سے سیکھا؟ سیکھا کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور ذرا دیکھیے گا, ذرا سمجھیے گا بات کو نا. یہ دیکھیں, یہ عقیدہ کس سے سیکھا؟ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے, اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 524 کتاب المغازی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب بعث علی بن ابی طالب و خالد بن الولید الی الیمن قبل حجۃ الوداع کے تحت حدیث نمبر ہے جناب علی 4351. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تامنونی وانا امین من فی السماء. کیا تمہیں مجھ پہ یقین نہیں کہ میں تو امانت دار بنایا گیا ہوں کس کی طرف سے؟ من فی السماء, جو آسمانوں میں ہے. یاتینی خبر السماء, آسمان سے میرے پاس خبر آتی ہے. صباحا و مساء, صبح بھی اور شام بھی. اور بھائی میرے سمجھے نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو امانت دار کس نے بنایا ہے؟ جو کہاں ہے؟ آسمان. یہ کس کا بتایا ہوا عقیدہ ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتاب کون سی ہے؟ صحیح بخاری. اچھا جی, سمجھے گا ذرا بات. پھر ذرا یہ دیکھیں, یہ میرے ہاتھ میں مصنف ابن ابی شیبہ ہے, اس کی جلد نمبر 13 کا صفحہ نمبر 455 ہے, کتاب المغازی ہے. امام ابو بکر بن ابی شیبہ نے باب قائم کیا, باب ما جاء فی وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے تحت حدیث نمبر ہے 38018. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خطبہ دیا, سنیے گا ذرا بات کو. ثم آتا المنبر, پھر آپ تشریف لائے منبر پہ. فصعدہ, آپ اس پر چڑھے. فحمد اللہ و اثنا علیہ, پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. ثم قال, پھر فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگوں, ان کان محمد الہکم الذی تعبدون, تم میں سے جو شخص کا نعوذ باللہ الہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور وہ ان کی عبادت کرتا تھا, فَإِنَّ إِلَٰهُكُمْ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ, کہ اس کے الہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے. وَإِن كَانَ إِلَٰهُكُمُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ وَإِن كَانَ إِلَٰهُكُمُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ, اور اگر تمہارا الہ وہ آسمانوں والا ہے, فَإِنَّ إِلَٰهُكُمْ لَمْ يَمُتْ, تو تمہارا الہ اس کو کبھی موت نہیں ہے. اب مولا ابو بکر کا عقیدہ کیا ہے؟ اور نہیں سمجھے بات کو, کہاں ہے اللہ؟ آسمانوں پہ. اب بھائی میرے سمجھے ہیں یا نہیں؟ اور سنو, یہ میرے ہاتھ میں کتاب الاسماء والصفات امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی, اس کے صفحہ نمبر 529 کے اوپر انہوں نے روایت درج کی ہے. وہ طویل مشہور روایت ہے کہ جس میں خولہ بنت ثعلبہ, ان کے شوہر سے ان کا جو وہ زہار کا مسئلہ ہوا تھا, اس کے تحت وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھیں, اور اللہ رب العزت نے ان کی شکایت کے اوپر زہار کا حکم قرآن میں نازل کیا تھا سورہ مجادلہ کے اندر. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورہ خلافت میں وہی آپ کے سامنے آئیں, تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ھذہ یجوز سمع اللہ عز وجل شکواہا من فوق 7 سماوات, یہ وہ بوڑھی عورت ہے کہ جس کے شکوے کو اللہ عز وجل نے 7 آسمانوں کے اوپر سنا ہے. کیا کہا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ اللہ نے کہاں سنا ہے؟ یہ خلفائے راشدین کا عقیدہ ہے, یہ خلفائے راشدین کا عقیدہ ہے. سمجھو, یہ کوئی فلسفیانہ باتیں نہیں ہیں.
اور سنی گا ذرا بات کو. یہ میرے ہاتھ میں البدایہ والنہایہ تاریخ ابن کثیر، اس کی یہ جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 293 ہے. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت، آپ کی بیعت والے دن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلایا. اے عثمان میرے پاس آؤ. ان کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کیا آپ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر بیعت کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ہاں. آپ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کی چھت کی طرف اپنا سر اٹھایا، مسجد کی چھت کی طرف اپنا سر اٹھایا اور آپ کا ہاتھ حضرت عثمان کے ہاتھ میں تھا اور فرمایا اے اللہ سنیے اور گواہ رہیے، اے اللہ سنیے اور گواہ رہیے، اے اللہ سنیے اور گواہ رہیے. کہاں دیکھ کے کہہ رہے ہیں؟ آسمان. یہ عشرہ مبشرہ کا عقیدہ ہے. اور نہیں سمجھے وہ بات کو، یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے، یہ ازواج مطہرات کا عقیدہ ہے، یہ خلفائے راشدین کا عقیدہ ہے، یہ عشرہ مبشرہ کا عقیدہ ہے، اور یہ تمام صحابہ کا عقیدہ ہے. سنیے گا ذرا بات کو. یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 589 589. اس کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب قول اللہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ. یہ سورہ معارج کی آیت نمبر 4 ہے کہ امام بخاری کیا بتا رہے ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے کہا کہ فرشتے اور روح القدس اللہ کی طرف چڑھتے ہیں. اور نہیں سمجھے ہو؟ اور آگے امام بخاری کہتے ہیں وَقَوْلِهِ إِلَيْهِ يَسْعَدُ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبُ، یا جیسے کہ سورہ فاتر آیت نمبر 10 میں اللہ رب العزت نے کہا پاکیزہ کلمات اللہ کی طرف چڑھتے ہیں. اور چڑھا کہاں جاتا ہے بھائی جان؟ بلندی پر. اور نہیں سمجھے ہو کچھ بات کو؟ سنو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس ترجمۃ الباب کے تحت یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لے کے آئے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر ملی، اعلان نبوت کی خبر ملی، تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا مجھے اس شخص کی خبر لا کر دو. او بھائی یار سنو یار، مجھے اس شخص کی خبر لا کے دو الذی یزعم انہ یاتیہ الخبر من السماء، جو یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ آسمانوں سے اس کے پاس خبر آتی ہے. اور بھائی میرے پیارے، پہلے دن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں اللہ کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہاں ہے. یہ دیکھو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں؟ اور دیکھیے گا ذرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی تعلیم دی. ازواج مطہرات کا یہ عقیدہ، خلفائے راشدین کا یہ عقیدہ، عشرہ مبشرہ کا یہ عقیدہ، عام صحابہ کا یہ عقیدہ، اور تو اور آزاد چھوڑو غلاموں کا ان کے یہ عقیدہ ہے، ان کے غلاموں کا بھی. سنیے گا ذرا بات کو. یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 94 ہے، کتاب المساجد ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے اوپر باب قائم کیا ہے، باب تحریم الکلام فی الصلاۃ والنسخ ما کان من اباحتہ. اس کے تحت حدیث نمبر ہے 1101 کہ معاویہ بن حکم السلمی وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. وہ ایک صحابی کا ذکر آیا کہ جنہوں نے اپنی خادمہ کو مارا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خادمہ کو بلوایا. بھائی جان توجہ سے سنیے گا بات. جب وہ خادمہ آ گئی نا، آپ نے کہا این اللہ، اس سے آپ نے کہا این اللہ، اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے. او میرے بھائی سمجھو یار، یہ سوال بتاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کسی عقیدے کی تعلیم نہیں دی کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. این اللہ، یہ سوال بتاتا ہے اللہ کہاں ہے.
قالت فی السما، قالت فی السما، اس نے کہا آسمان میں، اس نے کہا آسمان میں. کالا من انا، میں کون ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا میں کون ہوں؟ قالت، اس نے کہا انتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں. کالا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتقها فانها مومنۃ، اس کو آزاد کر دے، یہ مومن ہے، یہ مومنہ ہے. کیا عقیدہ بتایا اس نے؟ خادمہ نے کیا عقیدہ بتایا کہ اللہ کہاں ہے؟ آسمانوں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی تعلیم دی. ازواج مطہرات کا یہی عقیدہ، خلفائے راشدین کا یہی عقیدہ، عام صحابہ کا یہی عقیدہ، حتیٰ کہ آزاد ان کے چھوڑے ان کے غلاموں کا بھی یہی عقیدہ. اور ذرا سمجھے گا بات کو. یہ دیکھیے، یہ میرے ہاتھ میں سیر و اعلام النبلاء ہے، اس کی جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 69 اور 70 ہے. امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ دیکھو کیا فرما رہے ہیں، کننا والتابعون متوافرون، ہم اور تمام تابعین، ہم اور تمام تابعین، نقول، ہم سب یہ کہتے ہیں ان اللہ تعالی فوق عرشہ، بے شک اللہ اپنے عرش کے اوپر ہے. وَنُؤْمِنُ بِمَا وَرَدْتُ بِهِ سُنَّتُ مِن صِفَاتِهِ، اور ہم دین میں اللہ کی جس طرح بھی صفات آئی ہیں ہم ان پر ایمان لاتے ہیں. سارے تابعین کا بھی عقیدہ کیا ہے کہ اللہ، اور یار سنو یار، بہت توجہ طلب بات ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ عرش. سارے تابعین کا بھی یہی عقیدہ ہے. اور سنو، اور اس کے بعد ذرا دیکھیے گا، ذرا سمجھے گا. یہ میرے ہاتھ میں شرح فقہ اکبر ہے، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے کتاب. اس کتاب کے صفحہ نمبر 38 کے اوپر لکھا ہوا ہے وقال الامام الاعظم رحمہ اللہ فی کتابہ الوصیہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الوصیت میں کہتے ہیں نقر بان اللہ علی العرش استوى، ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ اپنے عرش پہ مستوی ہے، من غیر ان یکون لہ حاجت الیہ، اس کے علاوہ کہ اللہ کو اس کی حاجت کوئی نہ تھی. وہ استقرار علیہ، نہ وہ اس پہ استقرار قائم کرنا چاہتا تھا. وہو الحافظ للعرش وغیر العرش، اور وہ وہاں ہوتے ہوئے بھی عرش اور غیر عرش سب کا محافظ ہے. کس کا عقیدہ ہے یہ؟ کس کا؟ کوئی ڈھکوسلا دے ہمیں، حنفی تو یہ کہتے ہیں، اہل حدیث تو یہ کہتے ہیں. ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ حنفی کیا کہتے ہیں، اہل حدیث کیا کہتے ہیں. دھوکہ دیتے ہو. اللہ اور اس کے رسول نے کیا کہا تھا، بات تو یہاں سے شروع ہو رہی تھی نا، اور نہیں سمجھے؟ چلو پھر صحابہ نے کیا کہا اور اہل بیت نے کیا کہا، چلو وہ بھی تمہیں معاف. پھر تابعین نے کیا کہا، تابعیات نے کیا کہا، چلو تمہیں وہ بھی معاف. پھر تبع تابعین کیا کہہ گئے، ائمہ مجتہدین کیا کہہ گئے، ڈوب کے نہیں مر گئے تم ان سب کے بعد نہیں نکال کے لائے وہ کہ جو جہمیہ نے کہا. پڑھیں گے ہم انشاءاللہ، سنیں گے ذرا بات. اور یہ دیکھیے ذرا، یہ میرے ہاتھ میں التمہید لما فی الموطا من المعانی والاسانید، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 281 کے اوپر ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وکیل علی مالک، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا الرحمن علی العرش استوى کیف استوى، یا الرحمن علی العرش استوى میں استوا کیف استوى، ما معنی الاستوا نہیں ہے. اور کیا ہے بھائی سوال، کیا ہے کیف استوى. یہ نہیں پوچھا گیا کہ استوا کا معنی کیا، یہ پوچھا گیا استوا کس طرح ہے، کیفیت پوچھی جا رہی ہے، معنی. اور کوئی ڈھکوسلا دے معنی نہیں کرتے، معنی کیفیت پر بحث نہیں کرتے، معنوں پہ تو الحمدللہ سب نے بات کی ہے سلف نے. یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن میں کوئی لفظ اور بے معنی، قرآن میں کوئی لفظ اور اس کے معنی گمراہ کن ہو، نعوذ باللہ.
یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن عقیدہ اہل حدیث سے پڑھا ہو تو پتا ہو. جو عقیدہ ہی پڑھ کے جہمیوں، قدریوں، مرجیوں، رافضیوں سے آئے ہو تو پھر کیا لے کر آؤ گے؟ نہیں سمجھو، سوائے کچرے کے تم کچھ اور لا سکتے. فقال مالک رحمہ اللہ استواء معقول. اللہ کا استواء عقل کے عین مطابق ہے. وہی ہم نے جو شروع میں پڑھا، اللہ کا استواء وہ کیفیت مجہولا، اس کی کیفیت مجہول ہے، پتہ اس کی کیفیت بتا ہی نہیں گئی. اور سنو، والسوال کا عن ھذا بدعۃ، اور اس پہ سوال کرنا بدعت ہے. اس پہ سوال کرنا کیا بدعت ہے؟ یہ بدعت ہے کہ اسلاف میں تو سب کا استواء علی العرش پہ عقیدہ ہے. ابھی یہ کون نیا نکل کے آیا جو اسی پہ سوال کر رہا ہے اور نہیں سمجھ میں آ رہی کچھ بات؟ اور بدعت ہے یہ ان معنوں میں بھائی میرے پیارے. اسلاف میں تو سب کا یہی عقیدہ ہے، صحابہ تابعین تو سب یہی عقیدہ رکھتے رہے. یہ کون سا کہاں کا علم کلام پڑھا ہوا چو آیا ہے جو اس پہ سوال کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے سنو، وہ آراک رجل، سو میں تجھے ایک برا شخص جانتا ہوں جو بھی استوا کی کیفیت پر بات کرے، جو بھی استوا کی کیفیت پہ بات کرے، رجل سو، برا آدمی ہے، برا آدمی. یہ امام مالک کا عقیدہ ہے استواء علی العرش کے والے سے. استواءہ معقول. نہیں سمجھے؟ اور سنیں ذرا بات کو، ائمہ کا کیا عقیدہ نکل کر آیا بھائی میرے پیارے ہیں؟ اور سنو یار ذرا غور طلب بات ہے، سنو ذرا، سنو یہ دیکھو ذرا، یہ میرے ہاتھ میں کتاب الاسماء و صفات امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، صفحہ نمبر 538 ہے، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. وہ کہتے ہیں نعرف ربنا فوق سبع سماوات علی العرش استوى، ہم معرفت رکھتے ہیں اپنے رب کی. ہم کون؟ ہم کون؟ یار سمجھے ہی نہیں ہو بات. عبداللہ بن مبارک کون تھے؟ عبداللہ بن مبارک تھے رافضی، قدری، جہمی، معتزلی. عبداللہ بن مبارک کون تھے؟ جو ڈوب کے نہ مر جائے نا آدمی تو منہ سے ایک ہی لفظ نکلے گا، اہل السنہ. یہی تھے. ہاں فلسفی ہے نا بات ہے. نعرف ربنا فوق سبع سماوات علی العرش استوى، ہم اپنے رب کی معرفت یہ رکھتے ہیں کہ وہ 7 آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پہ مستوی ہے. بھائی میرے پیارے سنو ذرا بات کو، بائن من خلقہ، اپنی مخلوقات سے جدا. بنیادی بات کہ کیوں استواء علی العرش پہ بات ہے. بائن من خلقہ ولا نقول، اور ہم نہیں کہتے کما قالت الجہمیہ، کہ جیسے جہمیہ کہتے ہیں انہ ہا ہونا، وہ تو یہاں ہے. اشار الی الارض، اور آپ نے زمین کی طرف اشارہ کیا. کیا کہہ رہے ہیں عبداللہ بن مبارک؟ رب کی معرفت ہمارے ہاں، ہم اپنے رب کی معرفت، ہم اپنے رب کو کیا جانتے ہیں کہ وہ 7 آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پہ مستوی ہے. ہم جہمیہ جو کہ ایک بدعتی، اللہ کی صفات میں تعویل و تعطیل، بلکہ اللہ کی صفات سے کافر جو فرقہ گزرا ہے، سنو ذرا بات کو، ہم اس کی طرح نہیں کہتے کہ اللہ زمین پر ہے. اور یار نہیں سمجھے ہو بات کو، پتہ یہ بھی لگا جو اللہ کے مستوی علی العرش ہونے کے علاوہ زمین کے اوپر ہونے کا کسی طرح بھی عقیدہ رکھے، کن میں سے ہے؟ جہمیہ میں سے ہے. سنیے گا ذرا بات. اور یہ دیکھیں، اور یہ دیکھیے گا ذرا بات کو، اسے ایک دفعہ پڑھیں. یہ
میرے ہاتھ میں معرفت علوم الحدیث ہے، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی صفحہ نمبر 84 کے اوپر محمد بن صالح بن ہانی وہ کہتے ہیں سمعت ابا بکر محمد بن اسحاق بن خزیمہ یقول، میں نے امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ سنا، من لم یقر بان اللہ تعالی علی عرشہ، جو یہ اقرار نہ کرے نا کہ اللہ اپنے عرش پر ہے، قد استوى فوق سبع سماوات، اس نے یعنی مستوی ہوا 7 آسمانوں سے اوپر، فہو کافر بربہ، وہ اپنے رب کا جھٹلانے والا ہے۔ میں کافر کا معنی جھٹلانے والے سے کر رہا ہوں، اللہ کو مانو، میں کافر کا معنی کس سے کر رہا ہوں؟ جھٹلانے والے سے۔ او میرے بھائی، یہ میں نے ہلکے معنی کیے ہیں، جو اللہ کو مستوی علی العرش نہیں مانے وہ کیا کہتے ہیں؟ ان سے پوچھنا، مجھ سے نہیں کہ کوئی کہے یہ تم نے کیا فتویٰ لگایا، میں نے نہیں لگایا فتویٰ۔ بے شرمی یہ ہے، سنو، بدبختی و بے شرمی یہ ہے کہ ایک، ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، مرزا صاحب نے اس پر جو اہل حدیثوں کو مخاطب کر کر کے جملے بولے نا، ہم بتانا یہ چاہ رہے ہیں، اور جو مرزا صاحب نے کہا سلف کا راگ آلاپتے ہیں، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور میرا بھائی، یہ مرزا صاحب نے جو سلف کو اٹھا کر یہاں ایک طرف رکھ دیا، وہ ایسے ہی نہیں رکھا، کیونکہ مرزا صاحب کو پتا ہے سلف سے مرزا صاحب کے لیے کفر کے فتوے آئے ہوئے ہیں۔